اعتراض یہ ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا تمام کا تمام علم عطا فرما دیا۔ اب کہتے ہیں یہاں تک کہ جو ایک پیالہ گلاس بننے والا تھا اس کا بھی علم رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ جو کچھ بھی پیدا ہونا تھا سب چیزیں آدم علیہ السلام کو رب نے دکھا دی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس گندم کے درخت کو کھایا کیوں؟ جب معلوم تھا کہ یہ وہی درخت ہے، بتا دیا گیا تھا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اگر تو انہوں نے جان بوجھ کر کھایا تھا یہ تو گناہ ہے پھر، اور رب کی نافرمانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے تمام علم عطا فرما دیا۔ لیکن ایک ہے ایک چیز کا علم ہونا اور دوسرا ہے علم حضوری، کہ اس وقت اس علم اس بات کا ذہن میں بھی ہونا۔ ہمارے علم بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ علم ہونا اور چیز ہے اور اس وقت علم کا ہونا اور چیز ہے کہ وہ چیز یاد ہو۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض کی، اب آپ کو علم ہے کہ 4 ہی پڑھنی ہے لیکن آپ پڑھ رہے ہیں، دوسری تیسری رکعت پر جا کر بھول جاتے ہیں۔ یہ تیسری رکعت یا دوسری رکعت پر بھول جانا یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا، یار میں دوسری پڑھ رہا تھا یا تیسری پڑھ رہا تھا، اس وقت ذہن میں نہیں تھا۔ علم تو ہے کہ 4 ہی پڑھنی ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ دوسری ہے یا تیسری ہے۔ تو علم حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے دیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اس درخت سے مجھے رب نے منع کیا تھا، یہ وہی درخت ہے۔ تو بہت ہی باکمال جواب مفتی صاحب نے دیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کھایا تو فرمایا جان بوجھ کر نہیں کھایا بلکہ آپ بھول گئے، اور اس کی گواہی خود قرآن نے دی۔ فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، رب نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ارادتاً جان بوجھ کر کھانے والا نہیں پایا بلکہ فَنَسِيَ، وہ بھول گئے۔ اور بھول جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور بھول جانے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، معلوم ہے روزہ ہے لیکن آدھا دن گزرنے کے بعد پانی پی لیتے ہیں۔ اب کہ جو پانی پی رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر پانی پی رہا ہے کہ مجھے روزہ بھی ہے اور میں پانی بھی پی لوں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں پی رہا، وہ بھول کر پی رہا ہے۔ وہ بھول کر کھانا کھا رہا ہے تو اس کے بھولنے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام نے بھول کر اس درخت سے کھایا تو بھولنے کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور یہ عیب بھی نہیں ہے۔ اعتراض کیا کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ جی مان لیا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کا جواب دیا کہ شیطان کو اس کے اپنے نفس نے گمراہ کیا۔ ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو گمراہ کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ کیسے شیطان گمراہ ہوا؟ شیطان نے کہا تھا کہ خلقتہ من نار، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں نے 80,000 سال عبادت کی ہے، میں فرشتوں کا سردار رہا ہوں، میں واعظ و نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو افضل ہوں۔ یہ جو اس کی میں تھی نا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں نے اتنے 1000 سال عبادت کی ہے، تو یہ جو اس کی میں تھی یہ اس کو اپنے نفس نے اس کو برباد کر دیا۔ فرمایا کہ مان لیا ٹھیک ہے شیطان گمراہ ہے، گمراہ کرتا ہے،
جب رب کو معلوم تھا کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرے گا تو رب نے شیطان کو بنایا کیوں؟ تو جواب دیا کہ اگر آدم علیہ السلام وہ پھل نہ کھاتے، شیطان نہ جاتا، شیطان نہ ہوتا، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے، جنت میں ہوتے، تو جب جنت میں ہوتے تو میں اور آپ نہ ہوتے۔ تو شیطان کو رب نے بنایا ایک حکمت کے تحت۔ تو جو کچھ بھی رب کی چیزیں حکمتیں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ رب کے ایک حکمت کے تحت ہوا۔ ایک پھر اعتراض ہے کہ جی رب نے فرمایا کہ فرشتوں سجدہ کرو، آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کان من الجن، یہ جو شیطان تھا یہ جنوں میں سے تھا، شیطان جنوں میں سے تھا، رب نے فرمایا کہ فرشتوں سجدہ کرو، جنوں کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا، حکم فرشتوں کو ہوا تھا، تو شیطان کو سزا ملی کیوں؟ شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا، سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، شیطان فرشتہ ہے نہیں، یہ تو جن میں سے تھا، تو اس کو سزا کیوں ملی تھی؟ یہ اعتراضات ہیں۔ جواب دیا اس لیے کہ شیطان بھلے جنوں میں سے تھا، غلبے کی وجہ سے اس کو سزا ملی کہ 80,000 سال تک عبادت کی، فرشتوں میں رہا، 40,000 سال تک واعظ و نصیحت کرتا رہا، فرشتوں کے درمیان رہا، عرش اعظم کا طواف کرتا رہا، فرشتوں کے درمیان رہا۔ تو ان کے درمیان میں جب رہا، جب ان کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو یہ جو ان کے درمیان موجود تھا، جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کرنا تھا، تو اس کو بھی سجدہ کرنا اس پر بھی لازم تھا۔ تو غلبے کی وجہ سے، غلبے کا اعتبار کرتے ہوئے شیطان کو سزا دی گئی۔ سمجھانے کی مثال کے طور پر ہم 4-5 دوست ہیں، 4 دوست شراب پیتے ہیں، ایک شراب نہیں پیتا، لیکن وہ شراب خانے میں چلا جاتا ہے، شراب پیتا نہیں ہے، 5 کرسیاں لگے ہوئے ہیں، 4 بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، 5واں ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، شراب نہیں پی رہا، لیکن جب پولیس چھاپا مارے گی، پکڑے گی تو اس کو بھی ساتھ اٹھا کے لے جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، میں تو شراب پی نہیں رہا تھا۔ نئے پیر پرست نکلے ہیں، پاؤں چمواتے ہیں، ہاتھ چمواتے ہیں، اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا کرواتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو قرآن میں ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تو سجدے کا حکم تو رب دے رہا ہے کہ سجدہ کرو، تو لہٰذا سجدہ تعظیمی جائز ہے، تو لہٰذا ہمارے مرید ہمیں سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ ہم کون سا کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، ہم سجدہ تعظیمی کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب وہ فرشتے تھے اور فرشتوں پر حکم شرعی نہیں لگتا، فرشتوں کو دیکھ کر آپ قیاس کر رہے ہیں، فرشتوں پر حکم شرعی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ رب کے حکم کے مطابق کیا، وہ شریعت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیا یوسف علیہ السلام کو تو والد سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو انسان تھے، وہ تو فرشتے نہیں تھے، تو پتہ چلا جی ہماری بات تو کنفرم پکی ہے کہ جی سجدہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے مریدین ہمیں سجدہ کریں۔ جواب دیا آپ غلط ہے اس معاملے میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کو سجدہ وہ خواب تھا، اس خواب کو پورا کرنا تھا، وہ جو سجدہ تھا اور ایک ہی بار ہوا، ہر بار نہیں ہوا، وہ خواب تھا اور خواب کو پورا کرنا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کیا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی؟ تو کیا ہم بھی اس چیز کو دیکھ کر اپنے بیٹوں پر گردن پر چھری رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی اس بات کو کہ ٹھیک سجدہ تعظیمی مان لیا۔ بتاؤ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کس نے کیا؟ والد صاحب نے کیا نا۔ اور پیر کون ہوتا ہے؟ والد کے مقام میں ہوتا ہے، اور مرید بیٹے کے مقام پر ہوتا ہے۔ تو پھر یہی چاہیے کہ جو پیر پرست ہیں یہ اپنے مریدین کو سجدہ کریں۔ مرید کیوں پیر کو سجدہ کرے؟ یوسف کو جو سجدہ کر رہے ہیں وہ تو یعقوب علیہ السلام ہیں اور وہ والد ہیں، تو والد سجدہ کر رہا ہے نا، بیٹا سجدہ نہیں کر رہا۔ آپ کا یہ اعتراض کہ جی سجدہ کر سکتے ہیں سجدہ تعظیمی، تو پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مریدین کو سجدہ کریں۔